السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ قرآن مجید کو جو لوگ حفظ کرنا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں حفظ کرنے کا، ان کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کس طرح وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کو حفظ کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ کے دل میں وہ جذبہ ہے، وہ شوق اور وہ ولولہ ہے کہ میں قرآن مجید کو حفظ کر لوں اور میں قرآن مجید کو مکمل یاد کر لوں، تو سب سے پہلے آپ کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے، بہت آپ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو اچھا کام بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین آدمی، بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ سعادت کی بات ہے آپ کے لیے کہ آپ کے اندر یہ شوق اور ولولہ ہے کہ میں قرآن مجید کو حفظ کروں۔ جب آپ نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے کہ آپ قرآن مجید حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے ایک ایسا قرآن مجید تلاش کرنا ہوگا جو آپ کے گھر میں قرآن مجید ایک ہی قرآن مجید ہو، جس میں آپ ہی پڑھیں اور آپ ہی حفظ کریں اور ایک ہی قرآن مجید میں آپ حفظ کریں۔ جس قرآن مجید میں آج آپ نے ایک سورت یاد کی ہے، تو کل بھی اگلے دن بھی آپ اسی قرآن مجید کو کھول کر پڑھیں اور اسی میں سورت یاد کریں، اگلا سبق یاد کریں، اور پھر اس کے اگلے دن اور پھر اس کے اگلے دن، اسی طرح آپ ایک ہی قرآن مجید میں مکمل قرآن مجید حفظ کریں۔ اس پارہ، ایک پارہ، پھر دوسرا پارہ، پھر تیسرا پارہ۔ عموماً جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ الف لام میم یعنی کہ سورۃ البقرہ سے شروع کرتے ہیں اور اسٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ ایک پیج یاد کرتے ہیں، شوق میں 2 پیج یاد کرتے ہیں، تیسرا پیج یاد کرتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کا شوق ختم ہو جاتا ہے، ان کو ایسی کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی کوئی جو ان کو موٹیویٹ کرے۔ جب آپ قرآن شریف حفظ کرنا شروع کریں تو آپ کوشش کریں کہ قرآن مجید کو آخر سے پڑھنا شروع کریں۔ عما یتساءلون یعنی کہ پارہ نمبر جو 30 ہے، 30واں پارہ، وہاں سے قرآن شریف حفظ کرنا شروع کریں، جو کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ حفظ کرنے لگیں گے اور وہ آپ کو جلدی جلدی یاد ہو بھی جائیں گی، اور اس طرح آپ کو ایک خوشی بھی ملے گی کہ آج میں نے یہ صورت یاد کر لیا ہے، آج مجھے 5 صورتیں ہو گئیں، آج میری 10 صورتیں ہو گئیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں اور دن بدن میں حفظ کی طرف، قرآن مجید حفظ کرنے کی مکمل کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جب آپ اس طرح حفظ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک خوشی ملے گی، آپ موٹیویٹ ہوں گے، اور آپ دن بدن اسی طرح سے جو لوگ آپ لوگ دیکھتے ہیں مدرسوں میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو قرآن مجید جب حفظ کرنا شروع کراتے ہیں تو آخر سے شروع کراتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آخر سے چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو آلریڈی تھوڑی بہت یاد ہوتی ہیں۔ جب ان کا سبق اس صورت پہ آتا ہے تو ان کو پہلے سے یاد ہوتا ہے، تو ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ خوش ہو کر اس صورت کو جلدی سے سبق سنا دیتے ہیں۔ جب آپ بھی حفظ کریں تو آخر سے یاد کریں، آخر سے حفظ کرنا شروع کریں، کیونکہ آپ کو بھی بہت ساری صورتیں آلریڈی یاد ہوں گی، تو اس طرح آپ جلدی سے آخری پارہ ختم بھی کر پائیں گے اور آپ کو وہ آخری پارہ جلدی یاد بھی ہوگا اور ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن شریف حفظ کرنا شروع کریں تو اس کو یاد کرنے کے لیے ایک خاص ٹائم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی آپ کا دل چاہا آپ نے قرآن مجید اٹھا لیا اور یاد کرنے لگ گئے، یاد تو آپ کو ہو جائے گا لیکن پھر وہ جلدی بھول بھی جاتا ہے۔ آپ نے جو سبق بھی یاد کرنا ہے وہ ایسا یاد کرنا ہے کہ وہ زندگی بھر یاد رہے۔ اب جب وہ سبق زندگی بھر یاد رہے، اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا ہوگا، آپ کو ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہوگا، آپ کو آس پاس کے شور کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور آپ کو جب آپ حفظ کرنے لگیں، جب آپ یاد کرنے لگیں تو آپ کا مکمل توجہ قرآن مجید پر ہو۔ دیکھیں، سب سے جو اچھا وقت ہوتا ہے سبق یاد کرنے کے لیے وہ ہے صبح کی نماز کے بعد یا صبح کی اذان سے پہلے تہجد کے وقت، یہ سب سے اچھا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کا دماغ، آپ کا ذہن بالکل فریش ہوتا ہے اور بہت جلدی آپ سبق یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دن کے کسی اور حصے میں 5 لائنیں یاد کرتے ہیں ایک دن میں، تو اس وقت آپ جو ہے نا 8 لائنیں یا 10 لائنیں یاد کر لیں گے، یعنی کہ اس وقت آپ کا نیند بھی پوری ہوتی ہے آپ کی، اور آپ بالکل فریش ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، اور اس وقت آپ جلدی سبق یاد کر پائیں گے۔ اور دوسرے جو وقت ہے قرآن مجید کا جو سبق یاد کرنے کے لیے وہ مغرب کے بعد ہے، کہ مغرب کے بعد بھی ایک ایسا وقت ہوتا ہے، مغرب سے لے کر عشاء کے وقت تک، اس وقت میں سبق جلدی یاد ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک
طریقہ ہے سبق یاد کرنے کا، مدرسوں میں مدارسوں میں جو سبق یاد کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک۔ تو یہ 2 ٹائم ایسی ہیں کہ ان میں آپ کو سبق جو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ سبق آپ کے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اور یہ باتیں وہ ہیں، میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ میں بھی قرآن مجید کا حافظ ہوں، تو ہم بھی جب حفظ کرتے تھے تو ہمارے پاس بھی یہی ٹائم ہوتا تھا، صبح کی اذان سے پہلے ہم اپنا سبق اپنے استاد کو سنا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو، ڈھیر ساری دعائیں ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے۔ انہوں نے بہت محنت کی، ہم پر بہت محنت کی ہے۔ آج جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے استادوں نے ہم پر کتنی محنت کی ہوگی۔ تو یہ 2 وقت ہیں کہ جس وقت میں آپ اپنا سبق یاد کر سکتے ہیں، اور ایسا یاد ہوگا انشاءاللہ کہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید حفظ کرنے کا ارادہ کریں تو سبق پڑھتے وقت مغرب کے بعد تو عموماً سب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ پر آپ بیٹھ کے یاد کریں، حفظ یاد کریں اپنا سبق، جہاں آپ کے آس پاس کوئی شور نہ ہو، بچے نہ ہوں، آس پاس آپ کے کوئی بھی ایسی مصروف جگہ نہ ہو، ایک الگ سی جگہ ہو جہاں بیٹھ کر آپ اپنا سبق یاد کرے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، اور آپ کا توجہ مکمل سبق پر ہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے 10 منٹ سبق یاد کیا تو بھائی موبائل اٹھا لوں، کس کا میسیج آیا ہے، کس کی کال آئی ہے، واٹس ایپ دیکھ لوں، یہ چیک کر لوں، وہ نہیں۔ بھائی جب آپ نے سبق یاد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ آپ کسی کی کال کریں، کوشش کریں۔ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ کو سبق اچھا یاد ہوگا اور بہت ہی اچھا یاد ہوگا اور ہمیشہ کے لیے یاد ہوگا۔ ایک اور بات، میرا گلا تھوڑا خراب ہے۔ جب آپ قرآن مجید حفظ کرنے کا ارادہ کریں تو قرآن مجید کو وہی حفظ کرتے ہیں جو پہلے قرآن مجید کو دیکھ کر اچھی طرح پڑھتے ہیں، ناظرہ ان کو اچھی طرح یاد ہو، مکمل یاد ہو، پختہ یاد ہو۔ تو اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ناظرہ قرآن مجید بھی اچھا پڑھیں، اور آپ جب دیکھیں کہ آپ ناظرہ قرآن مجید اچھا پڑھ پا رہے ہیں، جہاں تک آپ نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہے کسی استاد سے، اس کے علاوہ قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کھول کے پڑھیں تو آپ پڑھ لیں، اور آپ صحیح پڑھیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ناظرہ پڑھ پاتے ہیں۔ بغیر استاد کے آپ حفظ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو کوئی قاری صاحب، کوئی استاد یا مسجد کے امام صاحب آپ کو اپنے لیے مختص کرنا ہوگا، یا آپ کو مسجد میں جا کر ان کو سبق سنانا ہوگا۔ بغیر استاد کے تو آپ قرآن مجید تو کیا اور کوئی بھی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا کوئی استاد نہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ کا استاد کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو جا کر سنانا بھی ہوگا استاد کو اپنے کو۔ اور دوسری بات، اگر آپ اپنے بچوں کو حفظ کرانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو حفظ کرانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو مدرسے بھیجنا ہوتا ہے، اسکول اقرا میں بھیجنا ہوتا ہے، جہاں اقرا میں پڑھایا جاتا ہے، حفظ کرایا جاتا ہے، مدارسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ صبح بچے کو بھیجیں اور شام کو اپنے بچے کو لے کر آ جائیں عشاء کے بعد، اور پھر اگلے دن پھر صبح بچوں کو بھیجیں، اور پھر اگلے دن شام کو عشاء کے وقت یا مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر لے کر آ جائیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے جو کہ پوری دنیا میں ہے، بہت ہی آسان طریقہ، کہ آپ اپنے بچے کو مدرسے میں ہی داخل کرا دیں، ہاسٹل میں داخل کرا دیں، اس کو ہاسٹل کہتے ہیں، مدرسہ بھی کہتے ہیں، وہیں پہ آپ داخل کرا دیں بچے کو، اور وہ بچہ وہیں پہ پورا ہفتہ رہے، اور ہفتے کے بعد وہ آئے۔ اس طرح اس کو پورے مدرسے کا ماحول ملے گا، آس پاس کے سارے بچے جو قرآن مجید کی حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہی بچے ہوں گے، وہی ماحول ہوگا۔ اس وقت میں اس طریقے سے بچہ قرآن مجید جلدی حفظ کر لیتا ہے، اور جو حفظ کر لیتا ہے جتنے پارے، وہ اس کو ہمیشہ یاد بھی رہتے ہیں، کیونکہ ریویژن چلتا رہتا ہے، ریویژن بار بار ایک پارہ سنایا، پھر دوسرے دن دوسرا پارہ سنایا، منزل کا جو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو کہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس سے آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ بہت جلدی قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور لائک اور شیئر بھی کر لیا کریں، اور کمنٹس اچھے کمنٹس کیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔